بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں، اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے۔ چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا۔ یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ وہاں آ کر تحقیق کی تو اطمینان کا سانس لیا جب پتہ چلا کہ وہ لاولد تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا، اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، یہ تو پتہ چلا لیا کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ حاملہ ہوں اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے۔ اس طرف ان کا خیال گیا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، عوام کو اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا کہ یہی رسول کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلا لیا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ اب پریشان ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول عبداللہ کے ہاں پیدا ہوں گے، اور یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران ہیں کہ عبداللہ کے ہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے برعکس ہے۔ فوراً ایک گروہ بنایا گیا تاکہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کرے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہوگا، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ مکے میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے گئے ہیں۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے ہیں، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اب پوچھ کسی سے نہیں سکتے، ایک ایک گھر پر تاک لگائے بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، باپ کی گودوں میں دیکھتے ہیں، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ ناکام واپس لوٹ گئے۔ اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام تو اس وقت مکے سے باہر ہیں۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور پیغمبر مکے مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکے آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ ہے۔
اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی ہے۔ یہ جس پتھر کے قریب جاتا ہے پتھر کلام کرنے لگتا ہے۔ یہ جس طرف جائے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا، عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی کر گئے تھے اور اس بچے کے والد کو قتل کرنے اور اس کے ہاں اولاد کے نہ ہونے کا پتہ کر کے مطمئن ہو گئے تھے اور جشن منا لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے چلے جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں اور 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق تو کیا اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ یعنی ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹ کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا عجیب منصوبہ بنایا۔ مکے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچ کے گزارا کیا کرتی تھی، اور جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچا کرتی تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے، چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چوری کر کے لائے، اور جو مرغیاں چرا کر لائے ان کے بارے میں 2 نیتیں کیں۔ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے چرائیں اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لیں وہ تو رزق حرام ہو گیا، جو اس نیت سے لیں کہ بعد میں پیسے دے دیں گے یہ رزق مشتبہ ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو۔ خود سے دل میں فیصلہ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو مشتبہ ضرور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو دل کی ہو گئی، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام والی مرغی ہے، یہ مشتبہ والی مرغی ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہ تھا، ساری توجہ رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کے پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔
قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہودی بظاہر تو پریشان ہیں لیکن دل میں خوش ہیں کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی۔ یہ حرام والا کھانا تھا، اب مشتبہ کھانا لے کے آتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے کہا کہ آغاز کیجئے۔ پیغمبر اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں۔ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے تو وہ یا دائیں نکل جاتا ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے اس میں۔ جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔